بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This video is made by Legal Concept, CSS, PMS and Law. ہمارے سبجیکٹ اسلامک جیورسپروڈنس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحیح مسلم. آج کے اس ٹاپک میں ہم صحیح مسلم کے بارے میں بات کریں گے، صحیح مسلم کے بارے میں جانیں گے. صحیح مسلم کا اسلامک ورلڈ کے اندر سٹیٹس کیا ہے، صحیح مسلم کی سگنیفیکنس کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کی طرف جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بالوقت پہنچتی رہیں. چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. صحیح مسلم، جس کا پورا نام المسند الصحیح بنقل العدل بھی ہے. صحیح مسلم کتاب سیاستہ کی کتاب میں سے ایک کتاب ہے جسے سنی مسلم اور زیدی شیعہ مسلم ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری کے بعد آنے والی موسٹ اتھینٹک بک، سیکنڈ موسٹ اتھینٹک بک اسے تصور کیا جاتا ہے. صحیح مسلم کو صحیح بخاری کے بعد موسٹ اتھینٹک بک احادیث میں تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اسے تسلیم کیا جاتا ہے. ان کے مؤلف، انہیں اکٹھا کرنے والے امام مسلم، جن کا پورا نام مسلم ابن الحجاج بھی ہے. ایسی احادیث جو صحیح مسلم میں بھی پائی جائیں اور صحیح بخاری شریف میں بھی پائی جائیں انہیں صحیحان کہا جاتا ہے. جب بھی مسلم اور بخاری کی اکٹھی بات کی جائے گی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک ساتھ بات کی جائے گی تو انہیں صحیحان کہا جائے گا. صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم، جو کہ 204 ہجری میں نیشا پور میں پیدا ہوئے، جو آج کے دور میں ایران کا حصہ ہے، اور آپ نے 261 میں وہیں پہ اسی شہر میں وفات پائی. آپ نے احادیث کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت ساری ہجرت کی، بہت سارا سفر کیا. جن علاقوں میں آپ نے ہجرت کی یا سفر کیا، آج کے دور میں انہیں عراق، عربین پیننسولا، سائریا اور ایجپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ نے تقریباً 3 لاکھ احادیث اکٹھی کی، جن کی چھانٹی کر کے اپروکسیمیٹلی 12,000 احادیث کو ایکسٹریکٹ کیا گیا صحیح مسلم کی تصنیف کے لیے. ہر حدیث کو باقاعدہ سے چیک کیا جاتا اور ان کے چین آف رپورٹرز، یعنی کہ جن سے وہ روایت ہوئی تھی، ان کی صداقت کو کیئرفلی اسٹیبلش کیا جاتا، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاتی. سنی مسلم صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کو دی سیکنڈ موسٹ اتھینٹک بک تسلیم کرتے ہیں. صحیح مسلم، جو کہ 43 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس میں ٹوٹل 9200 نریشنز، روایات موجود ہیں. امام مسلم ابن الحجاج نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے صرف موسٹ اتھینٹک احادیث کو ہی اپنی بک کے اندر تصنیف کیا ہے، جبکہ انہوں نے ان حدیث کو صرف اپنی کتاب کے اندر تصنیف کیا ہے جس کے اوپر اس وقت کے تمام مسلمان متفق تھے. منتری کے مطابق 2200 احادیث ایسی ہیں صحیح مسلم میں جنہیں دوبارہ روایت نہیں کیا گیا، ریپیٹ نہیں کیا گیا، دہرایا نہیں گیا. محمد امین کے مطابق 1400 احادیث، اتھینٹک احادیث ایسی ہیں جنہیں سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے. بہت سارے مسلمانوں کے نزدیک سیاستہ میں سے صحیح مسلم دوسرے نمبر پر آتی ہیں، اور جب بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بات کی جائے گی اکٹھی تو انہیں صحیحان کہا جاتا ہے. شیعہ مسلم صحیح مسلم کے اکثر کنٹینٹ کو ڈسمس کرتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم کے کچھ نریٹرز کے کریکٹر کے اوپر سوال موجود ہیں. جب بھی ہم صحیح مسلم کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح مسلم میں پائے جانے والی ہر حدیث اتھینٹک ہے، اس کے اندر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا.
in comparison to other hadith book. کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری احادیث کی کتابوں سے اس کی احادیث زیادہ اتھینٹک ہیں یا اس کی کوئی احادیث دوسری احادیث کی کتابوں سے زیادہ اتھینٹک ہے، بٹ ایز اے ہول جب ہم ایک پوری کتاب کی بات کریں گے تو اس کا کنٹینٹ، اس کی ایز اے ہول جب بات کریں گے تو یہ دوسری کتابوں سے زیادہ ویلڈ ہے۔ اسی طرح جب ہم صحیح بخاری سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایک احادیث یا صحیح بخاری کی کوئی ایک احادیث اس کی ایک احادیث سے زیادہ اتھینٹک ہے۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ جب ہم ٹوٹل کنٹینٹ کی بات کریں گے صحیح بخاری کی یا ایز اے ہول پوری صحیح بخاری کی بات کریں گے تو وہ صحیح مسلم سے زیادہ ویلڈ ہے۔ وہ بھی کب ویلڈ ہے؟ جب اس کی کریکٹنس پارٹیکولر حدیث میں شو ہو جائے۔ اس کے صحیح مسلم کے ڈسٹنکٹیو فیچرز کون کون سے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے ٹو ریلیبل سکسیسرز کے یعنی کہ صحابہ کرام سے 2 صحابہ کرام سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین بھی تھے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر جس سے ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سائنٹیفک ارینجمنٹ یعنی کہ اسے تھیمز میں چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر احادیث کو پراپر پلیس میں سیکونس کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، جبکہ امام بخاری نے اس میتھڈ کو فالو نہیں کیا، انہوں نے احادیث کو سکیٹرڈ فارم میں روایت فرمایا ہے۔ امام مسلم نے ان ورڈز کو بھی یوز کیا ہے نریشن کے درمیان جنہیں نریٹرز نے اپنی طرف سے بیان کیا تھا، جیسا کہ نریٹر اے اور نریٹر بی سے ایک حدیث روایت کی گئی اور انہوں نے ان ورڈنگز کو بھی روایت کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے جسے اے نے روایت کرتے وقت بیان کیا یا اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان الفاظوں کو بھی بیان کیا ہے جس کے اندر ایک ہی حدیث کے اندر 2 ڈیفرنٹ نریٹرز نے جو ڈیفرنٹ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ریڈرز کے لیے ان الفاظ کو، اس کی اسپیسیفک کوالٹی کو یا اس سرنیم کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے جو ڈیفرنٹ نریٹرز نے ایک ہی شخص کے ڈیفرنٹ کوالٹی کے بارے میں بیان کیا ہو یا اس کے سرنیم کو ڈیفرنٹ کر دیا ہو، انہوں نے اس چیز کو بھی ہائیلی نریٹ کیا ہے۔ اگر آپ صحیح مسلم کے بارے میں فردر ریڈنگز پڑھنا چاہتے ہیں تو سیاستہ کی اسلامک جورسپروڈنس کے اندر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یا عبد الرحیم کی اسلامک جورسپروڈنس کے اندر بھی آپ سیاستہ کی اس کتاب صحیح مسلم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔